اللہ کی ذات کے سوا کون ہے جو تمہیں یہ چیزیں عطا کرے؟ اللہ اکبر، وہ ذات اس بات پہ قادر ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تھے تو ان کی بینائی نہیں تھی، ان کی بینائی نہیں تھی، تو ماں کی دعا کے ساتھ اللہ نے ان کی بینائی لوٹا دی۔ کون ہے جو یہ چیزیں تمہیں لوٹا دے؟ اللہ کی ذات کے سوا۔ بس ایک جناب وہ نشانات رہ جاتے ہیں، جس طرح قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں، ان کے کان تو ہیں سنتے نہیں، ان کی نگاہیں تو ہیں یہ دیکھتے نہیں۔ یعنی اللہ خالق کائنات نے یہ تینوں چیزیں اس لیے عطا کی ہیں کہ تاکہ انسان ان سے سنے، دیکھے اور غور و فکر کرے، سنے، دیکھے اور غور و فکر کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انسان کی اللہ فرماتے ہیں کہ تم دائیں بائیں نہ دیکھو، صرف اپنی باڈی کو دیکھ لو، اپنی ذات کو ہی دیکھ لو تو تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ تمہیں بنانے والی، تمہیں شاہکار بنانے والی ذات کون سی۔ پھر فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے، ارأیتکم، تم ذرا اپنے آپ کو دیکھو، ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ، اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ کا عذاب بغتۃ، اچانک، او جہرۃ، یا خبرداری کے ساتھ، تمہیں بتا کر بھی آ جائے، الرٹ ہو جاؤ، الرٹ ہو جاؤ اللہ کا عذاب آ رہا ہے، تو حل یہلک الا القوم الظالمون، تو صرف ظالم قوم کو ہی ہلاک کیا جائے گا، ظالم قوم کو ہی ہلاک کیا جائے گا، نہیں ہلاک کیے جائیں گے مگر ظالم لوگ۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اب یہ سارے حقائق بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت اپنے پیغمبروں کے دنیا میں آنے کے جو مقاصد ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ انبیاء کرام نے جو تبلیغ کی نا، تبلیغ کے دو پہلو ہیں، ایک انذار اور ایک تبشیر۔ انذار کہتے ہیں اللہ خالق کائنات کے عذابوں سے باخبر کرنا، ڈرانا اور لوگوں کو آگاہ کرنا۔ مبشرین اطاعت و فرما برداری کی صورت میں اللہ کے جو انعامات ہیں وہ چیزیں بتانا۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دیتی۔ اگر ایک چیز بڑھ جائے نا، مثال کے طور پر تبشیر ہی تبشیر ہو، خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہوں، اللہ کے عذابوں سے ڈرایا بھی نہ جائے، ٹھیک ہے، تو لوگ کیا ہیں، لوگ شاید نافرمانی کو نافرمانی سمجھے ہی نہ، کہیں بس ہر چیز تو ہمارے لیے۔ اور اگر کیا ہے صرف انذار آ جائے، ڈرانا آ جائے اور اللہ کی رحمت کی امید نہ ہے تو انسان مایوس ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ خالق کائنات نے اپنے پیغمبروں کی جو تبلیغ ہے اس کا منہج جو رکھا ہے نا وہ یہ ہے انذار اور تبشیر۔ فرمایا وما نرسل المرسلین، اور ہم نہیں بھیجتے پیغمبر الا مبشرین و منذرین، مگر وہ بشارت دیتے ہیں اور ڈراتے ہیں۔ فمن آمنا، اس جو شخص ایمان لے آئے، وہ اصلح، اور درست بھی کر لے، جو اس کی ڈور الجھی تھی نا اس کو سیدھا کر لے، اور جو اس کی خطائیں تھیں نا اس کو دور کر لے، اصلاح کر لے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ خوف کا تعلق ہوتا ہے آئندہ آنے والے حالات کے ساتھ، کہ جو آئندہ آنے والے کٹھن حالات ہیں تو اہل ایمان ان سے ڈرتے نہیں، اللہ ان کے دلوں سے ان چیزوں کا خوف نکال دیتے ہیں، ان چیزوں کا خوف نکال دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ خوفناک منظر جو پیش ہوا تھا نا نبی اسلام کی زندگی میں، وہ جنگ احزاب میں ہوا تھا، جنگ احزاب میں تھا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جو ہے وہ دفاعی پوزیشن پہ آ گئے کہ اپنے آپ کو محفوظ کیسے کرنا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے پھر جو ہے وہ پوچھا اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہ مشورہ دو۔ حضرت سلمان فارسی نے پھر مشورہ دیا تھا کہ ہمارے ہاں جب ایسی صورتحال ہو نا کہ بالکل دشمن زیادہ ہو اور اپنا بچاؤ کرنا ہو، تو پھر دشمن کی جو رفتار ہے نا اٹیک کرنے کی، اس کو انتہائی سست کر دیا جاتا ہے، ایک خندق کھود دی جاتی ہے، جو اس سے کراس کرے گا، سب تو کراس نہیں کر سکیں گے، جو ایک تو کراس کریں گے ان کو تم جو نا وہ ان کو سنبھال لینا۔ تو سمجھ لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فوراً ٹیکنالوجی تھی وہ استعمال کی تھی، تو خندق کھود دی گئی تھی۔ آپ ذرا سورہ احزاب کو مطالعہ کر کے دیکھیں
وہاں پر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کا ذکر کیا ہے اور منافقین کا ذکر کیا. قرآن مجید نے ذکر کیا ہے کہ منافقین انتہائی دہشت زدہ تھے، انتہائی دہشت زدہ تھے، لیکن ان کے مقابلے میں جو اہل ایمان تھے انتہائی مطمئن تھے، انتہائی مطمئن تھے. تو اللہ رب العزت اہل ایمان کے دل سے آئندہ آنے والے حالات کا خوف نکال دیتے ہیں، اور جو کچھ پیچھے بیت چکا ہے، ٹھیک ہے، اس سے وہ کیا ہو جاتے ہیں، غمگین نہیں ہوتے. اللہ رب العزت یہ دو نعمتیں عطا فرماتے ہیں کہ جو ایمان لے آئے نا اور اپنے آپ کی اصلاح کر لے، اسے جناب وہ کوئی خوف نہیں ہوتا کہ موت کیسے آئے گی، کیسے اللہ کے ہاں پیش ہوں گے. بلکہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب حساب و کتاب ہو جائے گا نا انسان کا، آگے کیا ہے، قبر سے اٹھنا بھی ہے، پھر میدان محشر بھی ہے، پھر پل صراط بھی ہے، پتہ نہیں کتنے کٹھن مراحل ہیں. لیکن اہل ایمان قبر میں اللہ سے دعا کریں گے، مالک یا رب اقم الساعۃ، جن کرنے کے ہونے قیامت قائم کر، ابھی قیامت لے آؤ، ابھی قیامت لے آؤ. تو اللہ رب العزت یہ نعمت عطا فرماتے ہیں اپنے خاص بندوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور اصلاح کرتے ہیں. والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب، اور وہ لوگ جو ہماری آیاتوں کو جھٹلاتے ہیں ان کو عذاب چھوتا ہے، بما کانوا یفسقون، ان کے فسق کی وجہ سے اور اپنے دائرہ کار سے نکلنے کی وجہ سے، جو انہوں نے سرکشی کی ہوتی ہے، حد سے بڑے ہوتے ہیں، اس سبب اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت.